Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत अल-वाक़िया. तिलावत होगी आयत 13 से फ्रॉम आयत 13 ऑनवर्ड्स. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आयत 13. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आखिरी लाइन क्या पढ़े? जज़ाअम बिमा कानू यअमलून. किसके लिए है ये जन्नत की खुशखबरियां? जो नेक अमल करते हैं और उसमें क्या लगाते हैं? दौड़. दे compete not with each other, they compete with themselves. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें उनमें से कर दे. तो हम पढ़ रहे हैं सूरत अल-वाक़िया. सूरत अल-वाक़िया की शुरुआत हुई क़यामत की फोरटेलिंग से. अल्लाह ने प्रॉमिस किया है, गारंटी दिया है कि कयामत आकर रहेगी और उस दिन सब कुछ तहस नहस हो जाएगा. कयामत क्या करेगी? खौफिजतुन रौफिअतुन, कुछ लोगों को नीचे गिरा देगी, जलील कर देगी. और रौफिअतुन, बहुत सो को इज्जत बख्शेगी. फिर क्या पढ़े थे कि जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और गुबार होकर, डस्ट होकर फैल जाएंगे पूरे पहाड़. और उस दिन 3 ग्रुप्स बन जाएंगे. हमने पढ़े थे देयर विल बी 3 ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप विल बी असहाबुल मैमना, यानी राइट हैंड वाले, जिनके अमलनामे उनके राइट हैंड में दिए जाएंगे. सेकेंड ग्रुप असहाबुल मशअमा, लेफ्ट हैंडेड, जिनका अमलनामा लेफ्ट हैंड में जो फेल हो जाए. अल्लाह हमें उनमें से ना करे. मा असहाबुल मशअमा, क्या कहना, कितनी बदबख्ती उन लोगों की जो फेल हो जाएंगे. आयत 10. वस्साबिकून अस्साबिकून, और तीसरा ग्रुप कौन सा होगा?
थर्ड ग्रुप होगा साबिकून अल अव्वलून, द फर्स्ट कमर्स, द फोर मोस्ट रनर्स। और उनके बारे में क्या बताया? आयत 11, उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग मुकर्रब है। किसके करीब? अल्लाह के करीब। कहाँ पर? वो दुनिया में भी अल्लाह से करीब होते हैं और फिर आखिरत में भी अल्लाह से बिल्कुल करीब। फी जन्नातिन नईम, उनके लिए दुनिया में क्या है? दुनिया की नेमतों के पीछे नहीं भागते वो लोग, बल्कि कैसे भागते हैं? आप मुझे बताएं कि whenever if you have to run in a race, how do you have to run? You have to be light, हल्के होकर दौड़ना होता है, बराबर। अगर आप दुनिया की रेस में एक बैग एक शोल्डर पर, दूसरा बैग दूसरे शोल्डर पर, एक हाथ में पर्स, दूसरे हाथ में मोबाइल फोन और हाई हील के सैंडल पहने हुए हैं और गॉगल लगाया हुआ है, और अभी आप भागोगे रेस में, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बाजी मुंह के बल गिरेंगे। मुंह के बल गिरेंगे। खुद भी गिरेंगे और जो आस पास में दौड़ रहे होंगे ना, उनके बीच में भी क्या बन जाएंगे? ऑब्स्टिकल, उनको भी गिरा देंगे। अल्लाह अकबर। तो दुनिया की रेस में अगर हमको ये बात समझ आती है कि हल्के होकर भागना होता है, योर क्लोथिंग शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल, योर एक्सेसरीज शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, बल्कि शूज भी ऐसे हो कि जो आपको दौड़ने में मदद करे और आपका फोकस बिल्कुल सामने हो। कहाँ पर? आपकी फाइनल लाइन पर आपका फोकस हो। ना आप लेफ्ट देखो ना राइट देखो कि कौन ताली बजा रहा है, कौन वहां पर देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, मेरी मम्मी आई है कि नहीं देखने के लिए। नथिंग डूइंग। अगर आप पूरे क्राउड में अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो, तो कब विसल बजी आप तो भागना ही भूल जाओगे, क्योंकि मम्मी नहीं दिख रही है और मेरी फ्रेंड मेरे लिए ताली नहीं बजा रही है। बस खत्म, फिर क्या रेस में दौड़ोगे और क्या फर्स्ट आओगे? तो अगर हमें भी साबिकून बनना है तो हल्के होना पड़ेगा। किस चीज से हल्का होना है हमको? हमारी डिजायर्स, ख्वाहिशात, ये दुनिया की लालच और शॉपिंग। जब देखो तब शॉपिंग चाहिए हम लोग, जब देखो तब सेलिब्रेशंस, पार्टी देनी है, दावत करनी है। अब दावत करनी है तो फिर शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना, और फिर लोगों को बुलाना है तो बेस्ट चीजें हमें क्या करनी पड़ती है? प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो हम अब क्या लगा रहे वहां पे? अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ वहां लग रहा है। तो कैसा दौड़ेंगे बताओ? आपके घर में दावत है तो आप कहाँ दौड़ोगे? नहीं दौड़ सकते। अल्लाह अकबर। तो जो लोग दुनिया की इन डिस्ट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस से पीछा छुड़ा लेते हैं अपनी ख्वाहिशात से और फोकस करते हैं, तो वो अल्लाह के करीब होने पर फोकस करते हैं। किस चीज पे फोकस करते हैं? अल्लाह से करीब। कि दुनिया के लिए कितना ही करो तो दुनिया राजी होने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह को राजी करना आसान है एज कंपेयर टू दुनिया। राइट और रॉन्ग? किसको आसान है राजी करना, दुनिया को या अल्लाह को? अल्लाह को। अल्लाह को। अल्लाह को सिर्फ एक बार बोल दो, अल्लाह आई एम सो सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह सिर्फ माफी नहीं कर देता, इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है। अल्लाह ताला हमें गले लगा लेते हैं, अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ माफ ही नहीं करते, उसके बदले नेकियां भी देते हैं। और क्या देते हैं पता है? जो माफी मांगता है उसको माफी भी मिलती है
اور اس کے بدلے ایک نیکی بھی ملتی ہے. اور کیا ملتا ہے معافی مانگنے پر؟ درجات بھی بلند ہوتے ہیں. درجات بھی بلند ہوتے ہیں، رینکس بھی ہائی ہو گئے. اور کیا ملتا ہے معافی مانگنے پر؟ اللہ کا بولے قرب. اللہ کا قرب. اوکے، ویری گڈ. بولے دیدی. قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہوتی ہے. ویری گڈ. نسرین. رحمت باجی. اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے. ویری گڈ. زرین. شمیم. آپا میم. باجی دل کو سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے. شمیم. غیب سے ہمیں رزق عطا ہوتی ہے. رزق بھی ملتا ہے. ویری گڈ. دیکھو کیا کیا ملتا ہے ہم کو معافی مانگنے سے. اور بھی ہاتھ اوپر ہو رہے. انجم. ہم کو دلی خوشی ملتی ہے نا کہ اپنی گناہوں پہ ہم معافی مانگ رہے تو دل میں خوشی ملتی ہے. ویری گڈ. ایک پوائنٹ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار. اللہ کی رضا ملتی ہے. ایک چیز کے لیے میں ابھی بھی رکی ہوئی ہوں. ایک اور جنت. چیز جنت ملتی ہے. جنت سے پہلے دنیا میں ہدایت ملتی ہے. جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتے کہ تو نے معافی مانگی ہے نا، چل اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ غلط راستہ چھوڑ کر کون سے صحیح راستے پہ چل. I will show you the path. الحمدللہ. تو آپ سب نے بہت اچھے جواب دیے. یہی لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. اولئک المقربون فی جنات النعیم. کہاں ہوں گے یہ؟ نعمتوں والی جنتوں میں، کبھی نہ ختم ہونے والی جنتیں. خوبصورت، عالی شان، اتنی بڑی، اتنی لمبی چوڑی، خوبصورت، ہری بھری، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، آرام ہی آرام. ہم دنیا میں جتنا بڑا گھر لیتے ہیں اتنا اس کو سنبھالنے کا ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے نا. پہلے تو آپ بڑا گھر لو تو اس کو فرنش بھی کرنا پڑتا ہے، خالی تھوڑی رکھ سکتے. پھر اس کو فرنشنگ کرو، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرو، پھر اس کی روز صاف صفائی، مینٹیننس، پینٹنگ، ری پینٹنگ. اللہ اکبر. اور ایک گھر تو چلو ایک مشکل، 2 گھر، 3 گھر، پھر وہاں بھی جاؤ، اس کو بھی مینٹین کرو، اس کو بھی دیکھو. لیکن جنت میں 70,000 کمرے ہوں گے، لیکن تم کو کوئی فکر نہیں کرنی، آرام سے بیٹھنا ہے. وہاں پر کوئی کام نہیں، کوئی محنت نہیں، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھنی، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، ٹوائلٹ بھی نہیں جانا ہے، کھانا بھی نہیں بنانا ہے. عورتیں کتنی خوش. اچھا خریدنے بھی نہیں جانا ہے کہ آلو، ابھی یہ بھی فکر نہیں کہ پیاز کی پرائس بڑھ رہی ہے کہ ٹمیٹو کی پرائس بڑھ رہی ہے، کیا سٹاک کر کے رکھنا ہے کیا نہیں، جو سٹاک کر کے رکھا ہے کہیں وہ خراب تو نہیں ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں. الحمدللہ. یہ ہوگی جنات النعیم. کیا فرمایا جنت کے بارے میں؟ کسی نے دیکھا ہے جنت کو؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جنت کے بارے میں؟ کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کوئی اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتا، امیجن بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ. لیکن اب ہمارے لیے ایک ریالٹی چیک آ رہا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا سابقون بننا. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فیکٹ بتا رہے. رکو، پہلے سمجھ جاؤ کہ سابقون بننے کے لیے ایک لمٹ ہے. لمٹ یعنی ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا کہ دیر آر اونلی 500 سیٹس فار میڈیکل اسٹوڈینٹس ایڈمیشنس. 500 ہی ایڈمیشنس ہونے والے ہیں. 501 بھی کوئی آیا تو وہ نہیں لیں گے. ویسے
اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا لمٹ بتا رہے. اب یہ والی بات تھوڑی ہمارے لیے فکر والی بات ہے. سن لو آیت 13. ثلتم من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت. ثلتن، ثلہ کہتے ہیں اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا گروپ کہ جس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گروپ. ثلتن، ون ہیوج گروپ. من الاولین، پہلوں میں سے. اولین پتہ ہے آپ کو، پہلوں میں سے. اب یہ کون اولین کی بات ہو رہی؟ تو تفسیر میں اس کے بارے میں 2-3 رائے ملتی ہے کہ زیادہ تر یہ مقربین، سابقون السابقون، یہ پہلی امتوں میں سے ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، آیت 14. قلیل، بہت تھوڑے، ویری فیو، من الآخرین، بعد میں آنے والوں میں سے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی یہ 2 آیتیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی امتیں گزر چکی، ان امتوں میں سے زیادہ لوگ سابقون ہوں گے، جنات النعیم میں ہوں گے، اور بعد میں آنے والے جو ہے وہ بہت تھوڑے ہوں گے جنت میں جانے والے. ہے نا یہ تھوڑی فکر والی بات، کہ زیادہ فکر والی بات ہے. ابھی اس کی بھی 2 تفسیر ملتی ہے. ایک یہ ملتی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صرف پہلے نبیوں کی امتوں میں سے ہی لوگ جائیں گے اور آخری نبی کی امت میں سے نہیں جائیں گے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر امت کے اولین اور آخرین، ایسا ڈویژن کر لو. ہر امت کے اولین اور آخرین. سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولین کون تھے؟ صحابہ صحابہ. اکرام. ہاں، صحابہ، تابعین، تابعین، اس کے بعد علماء، امام، یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے کہ یہ لوگ اولین ہیں. ہم لوگ اولین میں آ رہے ہیں کہ آخرین میں آ رہے ہیں کہ میڈل والے، ہم کو نہیں پتا، تو اللہ ہی کو پتا ہے نا. تو ویسے ہر امت کے شروع کے لوگوں کو اولین کہا گیا ہے اور آخری کو آخرین کہا گیا. تو زیادہ تر اولین میں سے ہوں گے جنت میں اور آخرین میں سے کم ہوں گے، یہ بتا دیا گیا. اب ایسا کیوں؟ یہ کوئی پارشلٹی ہے؟ نہیں. یہ کیوں آپ لوگ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ایسا کیوں؟ باجی بگاڑ آ جاتا نا تو بدت ہو جاتی ہے، سب بھول جاتے ہیں، ٹیکس سے ہٹ جاتے. اوکے، اور کوئی جواب؟ جو آپ سے کی حدیث بھی ہے نا کہ پہلے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. اور جب ایک انبیاء حدیث کرام ہوتے ہیں تو ان کی صحبت بھی ملتے ہیں، ان کی زیادہ بات سنتے ہیں صحابہ کرام. اوکے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہلے وسلم ایک آئے، حدیث جاننے کے لیے صحابہ اکرام سالوں تک محنت کرتے تھے، اور جب جا کے انہیں ایک حدیث ملتی تھی. ہمیں تو بیٹھے بٹھائے سب مل جاتا ہے. ویری گڈ، دیٹ از آلسو رائٹ آنسر. صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے. اب سنیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فار ایگزامپل، ویسے ہی آپ سوچ سکتے ہو کہ جب نوح علیہ السلام آئے یا یونس علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، تو ہر امت کے جو اولین تھے یعنی اس دور کے صحابہ، تو وہ صحابہ سب سے پہلے ایمان لائے. یہ ان کا بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ ابھی تک راستہ کوئی بنا ہوا نہیں تھا. یہ لوگ فرسٹ کمرز تھے ایمان لانے پر. اور جو فرسٹ کمرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پائنیئرز. What do you mean by pioneers؟
بنیاد ڈالنے والے، فاؤنڈیشن کھڑی کرنے والے، اور ان لوگوں نے والنٹریلی خوشی خوشی ایمان لائے تھے، اور وہ سارے ریورٹ تھے. برابر؟ تمام صحابہ کرام ریورٹ تھے کہ نہیں؟ سوائے ان کے جو پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مسلمانوں کے گھروں میں. باقی فرسٹ کمرز صحابہ سارے ریورٹس تھے. سب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا والنٹریلی، خوشی سے. تو یہ جو ریورٹ ہونا، اپنے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اپنانا، اسے سچا ماننا، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے اور کتنی قربانیاں چاہیے ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے تو ان لوگوں کی جان پہ بنائی تھی نا. انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر وہ بنے صحابہ کرام. تو یہ فرسٹ کمرز. ابھی آج ہمارے لیے کیا ہم نے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ لگایا ہے؟ نو ایفرٹ. جیسے ابھی باجی نے بتایا کہ آج ایک حدیث ہم کو ایک کلک پہ مل جاتی، جسٹ اے کلک. اور ایک کلک پہ پوری صحیح بخاری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو آپ. یعنی علم اتنا آسان اور سستا ہو گیا ہے آج. ان لوگوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، قربانیوں کی سطح پر حاصل کیا. اس زمانے میں علم کم تھا. علم کیا تھا؟ کم تھا. لیکن عمل بہت زیادہ تھا. وہ لوگ ایک آیت سن لیتے اور اس پر عمل کر جاتے. کتنے سارے صحابہ اکرام تو پورا قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی یا تو فوت ہو گئے یا تو شہید کر دیے گئے. تو ان کے سامنے تو پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا. برابر کہ نہیں؟ آج ہمارے لیے ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. ہاں، کون سی قربانی کی ہے ہم نے؟ کیا ہم نے اپنے وقت کی قربانی کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی؟ آپ ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیے. امام بخاری جن کی حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، آتھینٹک حدیث ہے. تو وہ پوری کتاب کیسے لکھی انہوں نے؟ کیسے لکھی ہوگی؟ ایک ایک حدیث انہوں نے کیسے کیسے فائنڈ آؤٹ کی ہوگی؟ کہاں کہاں سے فائنڈ آؤٹ کی ہوگی؟ پتہ ہے آپ کو کہ امام بخاری جو ہے رحمت اللہ علیہ، جب وہ چھوٹے سے بچے تھے ان کے ابا گزر گئے. ان کے امی جو تھی، کتنی محبت تھی امی کو ان سے. اب یہ بچے 6 سال کی عمر میں ان کو اتنا بخار ہوا شدید کہ اس بخار میں ان کی آنکھیں جاتی رہی. He lost his eyesight at the age of 6 due to high fever. وہ زمانے میں ڈاکٹرز اور میڈیسنز اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا. اب یہ ماں جو ہے وہ رو رو کر دعائیں مانگتی، رات میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دے، میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی. اور اللہ کے حکم سے ہی کرنا ہوا کہ ان کی آنکھیں اللہ نے لوٹا دی. اب ماں نے بھی اپنی پرومس پوری کی اور اپنے بیٹے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا. اور کتنے سالوں تک، اور 16 سالوں تک وہ دین کا علم حاصل کرتے رہے. For 16 years ماں نے اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھی. کیا وہ زمانے میں فون کالز تھے، ویڈیو کالنگ تھا، اسکائپ تھا، پوسٹ مینس تھے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک فلائٹ لے کے 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤ اپنے بچے کے پاس. نو. آپ آج دیکھیے ہمارے بچوں کو اگر ہم پڑھنے بھی کہیں بھیجتے ہیں، ہاسٹل بھی، بچوں کے پیچھے ہم لوگ کتنے دیوانے ہیں نا.
کہ روز فون چاہیے، روز بچے کی صورت دکھنی چاہیے، ویڈیو کالنگ ہم کرتے ہیں، کتنا مال ہم لگاتے، کتنا وقت ہم دیتے ہیں بچوں کے پیچھے. کس لیے ان بچوں کو ہم کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی سکسیس کے لیے، ہے نا. اور یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا، تو ہم اس ٹرینڈ میں بالکل جیسے پھنس گئے کہ اب سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا ہی پڑے گا، اور میں بھی کر رہی ہوں. ایسے ہم پھنس گئے، یہ دلدل بن گیا ہے ہمارے لیے. صحابہ اکرام کی کیا محبت تھی دین کے لیے، بتاؤ، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دین کے لیے قربان کر دیا تھا. اور ان کی محبت اپنے اولاد سے زیادہ تھی یا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت تھی؟ بتائیے. اللہ اور اللہ کے رسول سے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ بولنے کے لیے اگر ہم بول بھی دیں گے، بٹ ہم کو پروف تو دکھ رہا ہے نا کہ ہماری محبتیں کہاں زیادہ ہے. آج آپ دیکھیے بچوں کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. ذرا کاؤنٹ کرو، ایک کیلکولیٹر لے کے فیس کاؤنٹ کرو آپ. بچے کے نرسری سے لے کے اس کے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن تک کے کتنی فیس ہم نے بھری ہے، ذرا کیلکولیٹ کرے پلیز. کیا کبھی دین کے لیے صدقہ کیا ہے؟ اتنا کیا ہے؟ کبھی کریں گے؟ ہم نے اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کر دی، لیکن آخرت کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. کیا آج ہم کو دین کی کامیابی سے خوشی ملتی ہے اور دین کے نقصان پر ہمیں برا لگتا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام، ہم نے کل ہی پڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیسے کمپیٹ کرتے تھے. اچھا، ان کے بارے میں ایک اور واقعہ بتا دیتی ہوں آپ کو، جو کل ہم پڑھے نا اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں. ایک تھوڑا پازیٹیو ہے، ابھی میں بہت تھوڑا نیگیٹو میں چلی گئی تھی. پازیٹیو واقعہ ایسا ہے کہ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اوپر. آج تہجد کس نے پڑھی؟ ان کا ہاتھ اوپر. آج صدقہ کون کر کے آیا؟ تو ان کا ہاتھ اوپر. فجر سے پہلے صدقہ بھی کر کے. عیادت کون کر کے آیا؟ کسی بیمار کا حال کون پوچھ کے آیا؟ تو ان کا ہاتھ اوپر. عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے کہ بھائی چلو، روزہ تو میں نے بھی رکھ لیا، یا تو رکھ لوں گا، تہجد بھی پڑھ لیا، یا تو کل پڑھ لوں گا، اور صدقہ بھی دے دوں گا، پر یہ کون سے بیمار کو مل کے آئے ہیں فجر سے پہلے. سو عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے، اب وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آگے بڑھنا چاہتے. تو نیکسٹ ڈے وہ صبح صبح جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فالو کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ کدھر صبح صبح کون سے بیمار کو ملنے جاتا ہے، وانٹ ٹو سی. اور وہ پیچھے پیچھے گئے ان کے. دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غریب بڑھیا کی جھوپڑی میں گئے، چھپ کر دیکھ رہے. تو وہ غریب بڑھیا تو دیکھ بھی نہیں سکتی، آنکھیں بھی گئی ہے، اور she cannot get up from her bed. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جا کے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو سوئی ہے بڑھیا، ابھی فجر سے پہلے کا ٹائم ہے. پورا گھر میں جا کے ان کے برتن دھوئے، کام کیا، جھاڑو پوچھا، پانی بھرا، سب کام کر کے ان کے لیے کھانا وہاں رکھ کے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد گئے. تو ابھی عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، بولتے اچھا یہ کام کرتے ہیں یہ، سبحان اللہ. اب وہ دیکھتے رہے، ہمیشہ ہر روز کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ان کے خلافت کے بعد، اس کے بعد who was the second خلیفہ؟ عمر رضی اللہ عنہ. ہاں، اب عمر رضی اللہ عنہ
खलीफा भी बन गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं रहे, तो उनको वो बुढ़िया याद आई। तो वो सोचे कि चलो मैं भी अब जाके उसी बुढ़िया के घर में और वही करूंगा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु करते। तो वो भी उनके घर में जाके चुपचाप सब कुछ वैसा ही करके और फिर जाते थे फजर पढ़ने। एक दिन उन्होंने ऐसा किया। जब दूसरे दिन गए तो बुढ़िया ने पूछा कि वो कहाँ है जो रोज आते थे और तुम कौन हो? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चौंक गए। बोले कि अबू बकर सिद्दीक तो कभी बात नहीं करते थे बुढ़िया से, मैंने देखा था। आज बुढ़िया मुझसे क्वेश्चन कैसे कर रही है कि वो कहाँ गए और तुम कौन हो? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं वो नहीं हूँ? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, तुमने सारा काम वैसा ही किया जैसे वो किया करते थे, लेकिन ये जो खजूरें तुम यहाँ रख के गए थे ना, तो वो है ना, खजूरों के बीज भी निकाल कर रख के जाते थे, खजूर विदाउट सीड्स, और तुमने खजूरें ऐसे ही रख के गए, तो मुझे पता चल गया कि तुम वो नहीं हो। कैन यू इमेजिन? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, आई कैन नॉट बीट दिस मैन इवन आफ्टर ही इज पास्ड अवे। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई जवाब हमारे पास? कैन वी बीट अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु? ऐसे थे ये, ऐसे थे ये हमारे साबिकुन अल अव्वलून। अल्लाहु अकबर। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें वहां तक पहुंचना है, इंशाल्लाह। एटलीस्ट उनके वाकयात पढ़कर हमें कुछ मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को मोटिवेशन मिला इस वाक्य को सुनकर? अच्छा, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में भी है खिदमत के लिए हमारे माँ बाप, सास ससुर, रिश्तेदार। अगर हम उनकी भी खिदमत कर ले तो वो भी बहुत बड़ा नेकी का काम हो जाएगा, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आप मुझे बताएं कि हम में से कितने लोग दुनिया में हर चीज में फर्स्ट आना चाहते हैं, ऑन टॉप रहना चाहते हैं, हर चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं? दुनिया में हर एक चाहता है ना, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो दुनिया में बेस्ट बन जाए, बेस्ट हासिल करे, ऑन टॉप पहुंचे, मेरे पास बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बेस्ट, मेरी औलाद बेस्ट कॉलेज में पढ़े, है ना? तो आप सोचिए कि ये दुनिया तो टेम्पररी दुनिया है। इस टेम्पररी दुनिया के लिए अगर हम हर चीज बेस्ट चाहते हैं, तो व्हाट अबाउट आखिरत? आखिरत के बारे में क्या पढ़े हमने? खैरू व अबका। तब आखिरत के लिए भी हमें क्या करना है? बस कोशिश। जितनी कोशिश होगी इंशाल्लाह इनाम भी वैसा मिलेगा। कि खजूरें हम ऐसे खिलाते हैं या बीज निकाल कर खिलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अव्वलीन में से ज्यादा होंगे, आखिरीन में से कम होंगे। तो जब हमको बता दिया गया है कि हम लोगों में से कम लोग जन्नत में जाने वाले हैं, तो फिर हमारे लिए ये दौड़ और भी हमको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, isn't it? लेकिन खुशखबरियां भी है हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नतियों की 120 सफ़े होंगी, 120 रोज ऑफ जन्नती, और 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत में से होंगे।
तो ये भी खुशखबरी है हमारे लिए कि इस उम्मत में से 80 सफ़े जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। खूब मेहनत करनी है, खूब कुर्बानियां करनी है और इंशाअल्लाह अपनी नियतों को भी खालिस कर लेना है। आगे बढ़े, आयत 15। अला सुरुरिम मौजूना, ये जो आया था ना कि ये उलाइकल मुकर्रबून, जो मुकर्रबीन होंगे वो कहाँ होंगे? फी जन्नातिन नईम में होंगे, नेमतों वाली जन्नत में। अब जन्नत का डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि जन्नत में कहाँ बैठे होंगे। देखिए, अला सुरुरिन, तख्तों पर बैठे होंगे, यूज सोफाज एंड थ्रोन्स, मौजूना, कैसे होंगे ये? बेडिंग्स या सीटिंग्स, ये होंगे मौजूना। मौजूना क्या है पता है? ये सोने के तारों से बुने हुए होंगे। द सीटिंग्स, आप अगर बेड भी सोचो तो बेड के नीचे एक स्प्रिंग होता है, हमारा स्प्रिंग मैट्रेस होता है। तो पहले जमाने में जो खटिया होती थी, वो खटिया किससे बुनी जाती थी? रस्सी से, बराबर। फिर हमारे जमाने में जो बेड है, बेड के नीचे स्प्रिंग मैट्रेस होता है। अभी वो कभी मेटालिक भी होता है, कभी वुडन भी होता है, कभी स्पॉन्ज का बना होता है। लेकिन जन्नत के बेडिंग्स बने होंगे सोने के तारों से बुने हुए, यानी बेडिंग भी गोल्डन स्प्रिंग मैट्रेसेस, और बीच बीच में हीरे मोती जेम्स उसमें डिजाइन किए होंगे। वोवन विथ डायमंड्स एंड पर्ल्स इन द गोल्डन थ्रेड्स। सुभान अल्लाह। तो गोल्डन बेड्स पे बैठेंगे। कितना अल्लाह ताला हमें एनकरेज कर रहे हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं कि हम औरतों को स्पेशली सोना कितना पसंद है, गोल्ड, और सोना भी पसंद है टू स्लीप। लेकिन हम तो कोई इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा बेड सोने का बना हो, गोल्डन और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ। लेकिन ये तो जन्नत में ही हो सकता है इंशाल्लाह। फिर आगे क्या करना? मुत्तकीईना अलैहा, तकिए लगाए हुए होंगे उस पर। ये तकिए का बार बार आता है ना, जब भी जन्नत का जिक्र आता है तो तख्तों का जिक्र आता है। यू आर सिटिंग ऑन द रिक्लाइनिंग सोफास, और तकिए लगे होंगे, रिक्लाइनिंग कुशन्स, पिलोज। ये कुशन्स और पिलोज किस चीज की निशानी है? कि आप कंफर्ट पीछे, बट हाँ, कंफर्ट, आराम, सुकून। और आपके घर में भी अभी भी तकिए होंगे, सोफाज होंगे, कुशन्स होंगे, पर टाइम है क्या ऐसा तकिए को पीछे आराम से टेक लगा के बैठने का? टाइम है किसी के पास? फुर्सत है? इतनी नहीं फुर्सत बाजी। तो नहीं है ना। वहां पे फुर्सत ही फुर्सत। गोल्डन बेड्स, आरामदायक कुशन्स की लाइंस लाइंस लाइंस। उस पे चाहो तो आराम से बैठो या लेटो, या अपना एल्बोज लगा के ऐसे आराम से। मुतकाबिलीन, कैसे बैठे होंगे जन्नती? नाउ दिस इज ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कैसे बैठे होंगे? देखो, मुतकाबिलीन, इसमें मुकाबला वर्ड है, काबिल, काबला, मुकाबला, दैट इज फेस टू फेस। जन्नती एक दूसरे को फेस टू फेस बैठेंगे, एक दूसरे को पीठ दिखा के नहीं बैठेंगे। दे विल नॉट टर्न देयर बैक्स टू अदर्स। आप देखिए कि दुनिया में, हमारे घरों में भी देख लो, कि हस्बैंड वाइफ को भी देख लो, इवन इफ यू आर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड, आफ्टर सम टाइम डोंट यू टर्न योर बैक्स टू ईच अदर?
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سنا؟ यस बाजी बिल्कुल. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ہوگی، ان کے اندر کوئی حسد نہیں، جیلسی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ایک دوسرے کے لیے، دشمنی تو بالکل بھی نہیں، ان کے دل بالکل صاف کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ ہی وہاں جانے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں جن کے دلوں میں نہ حسد ہو نہ بغض ہو، ان کے دل ان تمام برائیوں سے دنیا میں بھی صاف ہو، only then they qualify to enter جنہ. ابھی اپنے آپ کو چیک کرنا بہت ضروری کہ ہمارے دلوں میں اپنے ہی گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں. جھگڑے نہ بھی ہو تو دلوں میں اندر چھپی ہوئی جلن، حسد، دشمنی، دیورانی جیٹھانی، ننند، ساس. ارے دیورانی جیٹھانی چھوڑو، آپس میں بہنوں کے دلوں میں بھی جلسی ہوتی ہے ایک دوسرے کی، کہ میری بہن کے پاس ایسا اور میرے پاس ویسا، میری بہن وہاں جاتی ہے میں تو نہیں جاتی، میری بہن کو اتنی آزادی ہے مجھے نہیں. ہوتی ہے کہ نہیں جیلسی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں. اور ایکچولی نا ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے، یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے کہ دیکھو جنت میں جانا ہے تو تم کو بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا. تو آر وی ریڈی؟ کیا ہم تیار ہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے؟ بتاؤ کتنے لوگ تیار ہیں ابھی کے ابھی کہ نہیں جلوں گی میں کسی سے؟ کیوں جلوں؟ میرے رب نے ہی تو اسے دیا ہے. کل کتنے لوگ پریزنٹ تھے؟ ہم سورہ نمل پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کیا پڑھے کہ وہ بلقیس، ملکہ بلقیس نے گفٹس بھیجی سلیمان علیہ السلام ایز اے رشوت یا صلح کرنے کے لیے واٹ ایور. تو سلیمان علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ سلیمان علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کل پڑھے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم مجھے یہ مال کی لالچ دیتی ہو، تمہارے پاس جو مال ہے نا وہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کئی زیادہ مال میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور جتنا میرے رب نے مجھے دیا ہے اتنا میرے رب نے تجھے نہیں دیا ہے. You see how he brought اللہ تعالیٰ in between. تو اگر ہمارے دلوں میں سے جلن حسد نکالنی ہے تو مجھے کیا سوچنا ہے؟ مجھے یہ سوچنا ہے کہ میری بہن کو یا میری دیورانی کو اللہ نے جو چاہا، جتنا چاہا، جیسا چاہا وہ دیا، اور میرے رب نے مجھے جتنا چاہا اتنا دیا. تو پھر میں اس پہ کیوں جلوں؟ وہ تو میرے رب کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے. اور اگر مجھے اور چاہیے بھی تو اس پر جلنے سے مجھے نہیں ملنے والا، اس پر جلوں گی تو جنت حرام ہو جائے گی. بلکہ میں اللہ سے دعا کروں گی تو اللہ مجھے بھی دے گا، جس نے اس کو دیا وہ مجھے بھی دے گا، اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کو اس سے چھین کر مجھے دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. Isn't it خدیجہ؟ سوریا؟ جی باجی بالکل صحیح. الحمدللہ. تو پھر چلے آج سے ہم ہمارے دلوں سے سارا حسد، جلن، سب کینہ، دشمنیاں نکال دے، اور ہم ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس خوشی سے ملے، محبت سے ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہے، مجلس کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب. ہاؤ ٹو سٹ ان اے گیدرنگ فیس ٹو فیس، ناٹ بیک ٹو بیک. کسی کو پیٹھ دکھا کے نہیں بیٹھنا ہے، کسی کو ملنا بھی ہے تو کھلے دل سے، محبت سے، خلوص سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے.
प्यार से मिलना है, कोई शिकायतें नहीं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो। देखो मिल गया हमको जवाब। पीठ फेरने वाले फिर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे भाई। ओके, अभी क्या सिर्फ सोफा पे बैठेंगे तकिए लगा के? कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं? हाँ। किचन में जाना पड़ेगा? नहीं। आयत 17 बताती है, यतूफु अलैहिम, तवाफ कर रहे होंगे उन पर। ये क्या बात है? तवाफ तो हम लोग काबा का करते हैं। तवाफ का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से शुरू किया घूम कर वापस उसी पॉइंट पे आना, इसे कहते हैं तवाफ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तवाफ कर रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे उन पर, जन्नतियों पर। कौन? विल्दानुन मुखल्लदून, हमेशा जवान रहने वाले नौजवान वेटर्स। वेटर्स खिदमत गुजार, सर्व करने वाले, वो सर्विस देंगे हमको, जन्नतियों को। बार बार तवाफ करेंगे, यानी बार बार आकर सर्व करेंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। और वो सर्व करने वाले वेटर्स कैसे होंगे? बिल्कुल जवान, हमेशा जवान रहने वाले। ये जवान की बात क्यों आई है? यंग, बिकॉज जवान लोगों के अंदर क्या होता है? जोश होता है, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर फ्रेश। और आसपास में जवान लोगों को देखकर हम लोग को भी जवान फील होता है ना, एक्साइटेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इटर्नल यूथ। और कुरान में दूसरी जगह पे आता है कि ये ऐसे है जैसे कि बिखरे हुए मोती। पूरी जन्नत चमकती जन्नत चमक रही होंगी, बिस्तर और सोफा सोने के, मोतियों के, हीरो के। और उसमें ये नौजवान लड़के जो सर्व कर रहे होंगे वो भी इतने खूबसूरत होंगे जैसे कि चमकते हुए मोती। और वो तुम्हें आकर सर्व करेंगे, खाना लाकर खिलाएंगे, पानी, शरबत, जाम, जो चाहिए वो। उठना भी नहीं पड़ेगा, एंड यू डोंट हैव टू पे देम ईदर। और वो कभी छुट्टी भी नहीं करेंगे। हमारी मेड एब्सेंट रहती है तो क्या हालत खराब होती है हमारी, लेकिन ये लोग एब्सेंट भी नहीं होंगे। 18 बी अकवाबियु व अबारिका, वो कैसे सर्व कर रहे होंगे? 7 प्यालों के। कैसे प्याले होंगे? और जग होंगे। प्याले का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ ग्लासेस होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि जन्नत के क्रिस्टल ऐसे चमकते ग्लासेस होंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड ब्यूटीफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव एलिगेंट ग्लासेस। उनको बोल्स और कप्स कहा गया यहाँ पर। अकवाब, अकूब, ऐसे बोल को कहते हैं जिसको हैंडल नहीं होता। जैसे हमारे कप को हैंडल होता है ना, मग्स को हैंडल होता है, इन प्यालों में हैंडल नहीं होता, उसमें वो सर्व कर रहे होंगे। और अबारिक कहते हैं जग। जग होता है जिसमें हैंडल भी होता है और स्पाउट भी होता है। या हमारा टी पॉट होता है, टी पॉट में क्या होता है? हैंडल भी होता है और स्पाउट जहां से वो सर्व करते हैं। तो अबारिक ऐसे हैंडल और स्पाउट वाले जग्स को कहते हैं, उससे वो सर्व कर रहे होंगे। वकासिम मिन माइन, और वो जो प्याले होंगे वो सागर होंगे। वो कैसे होंगे? मिन माइन, बिल्कुल साफ, चमकदार, क्लियर। देखिए आपके पास अगर कांच के ग्लास भी है, लेकिन अगर वो प्रॉपर साफ नहीं किए गए, उस पर फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं,
یا وہ تھوڑے جھاکے پڑنے لگتے ہیں اگر آپ ان کو بالکل صاف چمکدار نہ کرو. گلاسز کو صاف کرنے کے لیے what is the best cleaner you can use? Anybody? Any tips? کولین. Colleen? حسینہ؟ فہیمہ آنٹی؟ نمک سرکہ. بازی. سرکہ بازی. Very good. سرکہ is the right answer. Vinegar. Vinegar سرکہ جو ہے اگر ہم پانی میں تھوڑا سا اپنا ڈٹرجنٹ اور اسی میں سرکہ ملا لے تھوڑا، پھر آپ کے چاہے گلاسز ہو، کپس ہو، یا آپ کے شیشے مررز یا آپ کے ونڈوز، سب کچھ بالکل چمکنے لگتے ہیں. اتنا کام کا ہے یہ وینیگر سرکہ. الحمدللہ. تو ایسے چمکتے پیالے ہوں گے جنت میں، اور آپ کو صاف بھی نہیں کرنے ہوں گے، فکر بھی نہیں کرنی ہے کہ کیسے صاف کرے. الحمدللہ. لا یصدعون، آیت نمبر 19. نہیں وہ جو ڈرنک ہوگا، شربت ہوں گے، نہیں وہ سر درد دیں گے تم کو. یصدعون، وہ ہیڈ ایک نہیں دیں گے، آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا اس سے، انہا اس سے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ آپ کو بے ہوش کریں گے. اب دیکھیے دنیا میں جو شراب ملتی ہے، وہ شراب پینے سے سر درد بھی ہوتا ہے، چکر بھی آتی ہے، آپ کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اور لڑک کر گر جاتا ہے وہ شرابی اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کی شراب، اس شراب میں نہ نشہ ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ الٹی آئے گی، نہ بے ہوشی ہوگی. الحمدللہ. بالکل حلال، پاک، طیب، لیکن ویری ٹیسٹی، ویری ریفریشنگ، اینڈ اٹ ول بی سروڈ اینڈ یو کین ہیو اٹ فار فری، جتنا چاہے اتنا. مزے کرو، انجوائے کرو، ریفریشڈ رہو. وفاکہتن، اور فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس، مما یتخیرون، اس سے جو وہ چن لیں گے. اب بتائیں مجھے کہ فروٹس اور ڈرائی فروٹس کس کو نہیں پسند ہے؟ اور اچھے مزے مزے کے کولڈ ڈرنکس اور شربت کس کو نہیں پسند ہے کہ آرام سے ہم بیٹھے؟ اگر آپ کبھی کسی ہوٹل میں جائے تو یہی سین ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم لوگ ہوٹل میں پیسے بھر کے جاتے ہیں تو آپ کو بالکل ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہ جوان ویٹرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ویلکم کر کے صوفہ پہ بٹھاتے ہیں، پھر آپ کے لیے ویلکم ڈرنک لے کر آتے ہیں. کیا اچھا گلاس، کتنا اچھا ٹرے، اور اتنے اچھے ڈرنکس، اور وہ ڈرنک کے اوپر ایک فروٹ بھی لگا ہوتا ہے، ایک لیمن سلائس، یا اسٹرابیری جوس ہے تو اسٹرابیری کو بھی فکس کر دیتے ہیں. سو دے پریزنٹ اٹ سو ویل، اور آپ خوشی خوشی پی لیتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو میری بہت آؤ بھگت ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کا وی ہیو پیڈ دا پرائز. اس کے بغیر وہ ہم کو اندر انٹری بھی نہیں دیتے ہے نا. تو الحمدللہ جنت میں یہ سب کچھ پانے کی پرائز بھی ہم کو پہلے ہی پے کرنی، اور وہ کہاں پے کرنی ہے؟ یہاں پر دنیا میں. اللہ رحم کرے. تو آر وی ریڈی ٹو پے دا پرائز ناؤ ٹو گیٹ سچ بیوٹیفل جنہ؟ اور وہ فروٹس اور ڈرائی فروٹس جو من میں آئے ویسے چن لو، کھا لو اپنے. کیا آپ میں سے کسی کے پاس کبھی گارڈن رہا ہے اور گارڈن میں فروٹ کے ٹریز، اور کیا کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیڑ پر سے فروٹ توڑ کر کھائے ہو؟ تو اس کا جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ بازار سے لائے ہوئے فروٹ میں نہیں ہوتا. وہ جو خوشی
اپنے ہاتھوں سے اس فروٹ کو توڑنے میں ہے اور کھانے میں ہے، وہ لذت مارکیٹ کے فروٹ میں نہیں ہوتی. That even I have experienced, الحمدللہ، اور جس نے بھی کیا ہے وہ جانتے ہیں. تو جنت میں یہ فروٹس، پہلے تو وہ جنت ہے، پھر وہ پیڑ بھی جنت کے پیڑ، اور اس میں جنت کی فروٹس، اور اپنے ہاتھوں سے تمہارا دل چاہا تو پھر وہ پیڑ کی ٹہنی، وہ برانچ جھک جائے گی تمہارے پاس، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ لو. نہ اس پر کوئی کیمیکل اسپرے کیا گیا ہے، نہ کوئی پریزرویٹو، نہ اس فروٹ میں کیڑا لگا ہوگا، نہ اس میں بیج ہوں گے، نہ اس کا چھلکا نکالنا ہوگا. اور جب کھائیں گے تو کیا لذت، کیا ٹیسٹ، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جنت کے میوے اور فروٹس کھلائے، انشاءاللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. کچھ حدیث پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے 70,000 لوگ، میری اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. کیا فرمایا؟ میری امت میں سے 70,000 پیپل بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ قیامت کے دن ڈائریکٹ ان کو انٹری جنت میں. 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000، تو کتنے ہو گئے پھر؟ 70,000 ملٹیپلائڈ بائی 70,000 کتنے ہو گئے؟ کرے گا کیلکولیٹر کام؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ سریہ بتاؤ. باجی جو اب شگون پہ نہیں مانتے، جو لک کی، اللہ کی، فارچون ٹیلر، اس پہ بلیف نہیں کرتے وہ لوگ. برابر، یہ وہ لوگ ہیں. ہاں مقدسہ بولو. جو عادل بادشاہ، اور جو رات میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے، اللہ کی نہیں محبت میں. نہیں، وہ سب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ 70,000 کے بارے میں حدیث ملتی ہے. آپ لوگ ہوم ورک لے لیجئے اور یہ حدیث فائنڈ آؤٹ کر کے لکھ کے لائیے آن تھرسڈے. پھر تھرسڈے کو میں بھی لکھواتی ہوں آپ کو کہ یہ وہ ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے، جو بالکل شکن اب شکن میں یقین نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ پر پورا توکل کرنے والے لوگ، جن کا 100% ٹرسٹ اونلی اپون اللہ. ایسے لوگ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اب ہمیں وہ بننا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ تو سوچتے آج تھرسڈے ہے تو ایسا ہوگا، بلی کراس کر کے گئی تو میرا کام نہیں بنے گا، کوے نے کاؤ کاؤ کیا تو میرا کام بگڑ گیا، ڈاگ نے بھاؤ بھاؤ کیا تو ابھی میں تو فیل. مت جاؤ ابھی باہر، ڈاگ بھاؤ بھاؤ کر رہے. ارے ڈاگ کا کام ہی ہے بھاؤ بھاؤ کرنا، اور کرو کا کام ہی ہے کاؤ کاؤ کرنا، اور کیٹ کا کام ہی ہے ادھر سے ادھر بھاگنا. تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے تمہاری تقدیر، وہ ڈیسائیڈ کرنے والے. تم کو اللہ پہ بس اتنا ہی بھروسہ ہے تو پھر اللہ کی جنت کیسے ملے گی؟ تو کسی شگن اب شگن میں یقین نہیں کرنا ہے. all that will lead you astray، وہ بھٹکانے والے کام ہے. جب پورا 100% یقین اللہ پر ہو تو ایسے لوگ 70,000 انٹو 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب. سوچو، الحمدللہ ہے ہمارا ایسا پختہ یقین؟ کر سکتے ہم کہ نہیں کر سکتے؟ Is it easy or difficult, ثنا؟ باجی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن میں آنے کے بعد بہت کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ.
یہ سب अंधविश्वास छोड़े और अब पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए थर्सडे के दिन और बहुत सी हदीस हम पढ़ेंगे जन्नत के बारे में इंशाल्लाह। तब तक हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें साबिकून अव्वलीन में से कर दे, हमें जमाए रखे, हम हमारे दिलों से कीना और बुग़्ज़ और हसद निकाल दे। या अल्लाह हमें 100% तेरे ऊपर तवक्कुल करने वाला बना और बदशकुनी से हमारे दिलों को बिल्कुल साफ कर दे इंशाल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना